یوں سمجھ لیں کہ پاکستان نے یہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے سے روک لیا ہے۔ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے کردار کو جو لوگ سراہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس وقت جو کردار ہے پاکستان کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر جمی ہوئی ہے۔ پوری امت مسلمہ کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا مکمل طور پہ خاموش ہے، اور بھی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو ان دونوں یا ان تینوں ملکوں کے درمیان آ کر اس تنازع کو ختم کروا سکے۔ کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو ایران کو اور امریکہ کو ٹیبل ٹاک پہ لا سکتا ہے۔ یہ فن صرف پاکستان کو آتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، ایران نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، اور یہ اس اعتماد کی وجہ سے جو ہے یعنی دونوں ممالک آج اسلام آباد میں موجود ہیں تاکہ اس تنازع کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے والے آج پوری دنیا میں خود آئسولیٹ ہو گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں دانیال صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں، اس کے دارالحکومت اسلام آباد پر، کہ جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان نے ان مذاکرات کے اندر کس قدر اہم کردار ادا کیا ہے، اور مستقبل کے اندر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اور ڈیفینس کے جو معاملات ہیں وہ کس حد تک پاکستان اس میں آگے بڑھا ہے، اور اس کی اہمیت دنیا بھر کے اندر کس طریقے سے اس کی اہمیت کو لوگوں نے سراہا ہے، اس تمام تر تفصیلات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر غلام حسین عابد سپرا صاحب نے، جو کہ ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ تھینک یو ویری مچ عابد صاحب، آپ نے آج اس پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے۔ سر بتائیے گا کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کا رول، کہ جس طریقے سے اس مذاکراتی عمل کے اندر پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے، عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے کردار کو جو لوگ سراہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت جو کردار ہے پاکستان کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اس پروگرام کے اندر۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر جمی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے دو بڑے ملکوں کے درمیان، یعنی کہ ایک طرف جو ہے امریکہ ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، اور دوسری طرف جو ہے مشرق وسطیٰ کی ایک بہت بڑی طاقت ایران، اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اور ان دونوں کے مابین جو تنازع شروع ہوا، اور جس کو تقریباً جو ہے یعنی 35 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں ملکوں کو یعنی ٹیبل ٹاکس کے اوپر لانے کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہے وہ بروئے کار آئی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج دونوں ملک اسلام آباد میں موجود ہیں، یعنی ایک مکمل سیز فائر کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ پروسیس ابھی چل رہا ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام آباد جو ہے اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے دیکھا جائے تو پاکستان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا، اور ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہمیشہ سے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بدقسمتی سے بھارت اپنے جو ہے ان عزائم میں کامیاب نہیں ہوا، اور آج بھارت پیٹ رہا ہے، آج بھارت رو رہا ہے، اور پاکستان پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے والے آج پوری دنیا میں خود آئسولیٹ ہو گئے۔ اور پاکستان کو یہ اعزاز جو ہے یعنی جو 2025 کے اندر مئی کے اندر جو انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، اور اس نے جو ہے ایک آپریشن سندور پاکستان کے خلاف شروع کیا، اور اس کا جواب پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کی شکل میں دیا، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی حکمت عملی اس قدر بہترین تھی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ چند گھنٹوں کے اندر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، اور آج بھارت جو ہے پوری دنیا کے اندر منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور وہ بالکل بھی اپنے مقاصد کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے تعریفیں کی، اور یہ بتایا کہ پاکستان نے بھارت کے 7 طیاروں کو گرا دیا، اس میں دنیا کے بہترین رافیل طیارے بھی، فرانس کے بنے ہوئے رافیل طیارے بھی شامل تھے، جن کو پاکستان نے ڈھیر کر دیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک پاور ہے
وہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھارت رو رہا ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، جنرل جو ہمارے جنرل عاصم منیر ہے، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پاس بلایا، ان کو مدعو کیا اور ان کے ساتھ جو ہے ڈنر کیا. اور اس طرح سے یہ چیزیں پوری دنیا کے سامنے آ گئیں کہ پاکستان نے جو ہے کس قدر اہم کردار ادا کیا دنیا کی اس سیاست کے اندر. اس کے بعد اگر ہم اگلا قدم دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس نے اس موجودہ تنازع کے اندر کس طرح اپنا کردار ادا کیا. پاکستان نے نہ صرف اس اتنے بڑے کنفلکٹ کو ایسکیلیٹ ہونے سے روکا ہے، بلکہ پاکستان کے جھنڈے والے جو بحری بیڑے تھے وہ آزادی کے ساتھ گزر رہے تھے، اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں پاکستان کیسا ملک ہے کہ اس کے بحری بیڑے جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ یعنی ابنائے حرمت سے گزر رہے ہیں. لیکن امریکہ کے بحری بیڑے جو ہے وہ روکے گئے ہیں، پورے یورپ کے بحری بیڑے روکے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے نہیں گزر سکتے. تو یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. پاکستان کی اہمیت پوری دنیا کے اندر اجاگر ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان نے جو ہے اس ریجن کے اندر جو باقی کے عرب ممالک تھے، جس میں سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت اور عراق اور UAE، یہ تمام ممالک جو ہے ٹارگٹ پہ تھے، جس میں ایران نے اپنے لیگل ٹارگٹ جو ہے ان علاقوں کے اندر کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ کے آغاز میں ہی یعنی جو آپریشن امریکہ نے شروع کیا تھا، اسرائیل نے شروع کیا تھا، تو اسرائیل نے سب سے پہلے ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو ٹارگٹ کیا، اور ان کی جو فرسٹ لیول ہرارکی تھی ان کو ٹارگٹ کیا، ان کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ایران کے اندر کہ ان کے ایک اسکول کے اوپر میزائل مارا گیا، داغا گیا، اور جس کے نتیجے میں بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ شہید ہو گئی. یہ دنیا کی تاریخ کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ظلم تصور ہوتا ہے کہ معصوم بچیوں کے اوپر میزائل برسانا، اور وہ بچیاں جو اپنی تعلیم کے لیے اسکول میں موجود تھیں ان کو ٹارگٹ کرنا کسی بھی قوم کے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ غاصب اسرائیل نے صہیونی طاقت نے کس طرح سے ان معصوم بچوں کا خون کیا اور کس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشن کی. لیکن بہت سے ملکوں کے منہ سے اس کے لیے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلے کہ ان کے اوپر جو ہے ملامت کیا جائے یا صہیونی طاقت کو برا بھلا کہا جائے. یہاں تک کہ ارد گرد کے ممالک بھی جو ہے اس کے خلاف کچھ بات نہیں کر سکے. شاید ان کی وجہ ان کی آپسی مخالفت ہو سکتی ہے یا وہ کارروائیاں جو ایران ان کے خلاف کر رہا تھا. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ آج ہم انسانیت کو دیکھ رہے ہیں یا آج ہم جو ہے ان مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی یہ جنگ صرف اور صرف رجیم چینج کی جنگ نہیں ہے. یہ واضح طور پہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ وہاں کی جو موجود ریسورسز ہیں، جو آئل ریزروائرز ہیں، ان کو حاصل کرنے کی جنگ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان یعنی ایرانی آئل کے اوپر قبضہ کر لیں، اور یہ چیزیں سب کے سامنے آئی ہیں. مقاصد تو ظاہر ہے سر سب کے سامنے آ بھی گئے اتنے عرصے کے اندر، لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس مذاکراتی عمل کے اندر جو ثالث بننے کے بعد، اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں مذاکراتی عمل جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو پاکستان کی پوزیشن ہے خطے کے اندر وہ کس قدر بڑھ جاتی ہے وسائل کی تقسیم کے حوالے سے اور دیگر معاملات جو اس کی اہمیت کے حوالے سے ہیں وہ کس قدر فروغ پا جائیں گے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پاکستان پہلے سے ہی اس خطے کے اندر ایک ایٹمی طاقت ہے اور پوری امت مسلمہ کا ایک لیڈنگ کنٹری ہے. اور پاکستان نے جب اپنا ایٹمی دھماکہ کیا تھا 1998 کے اندر تو اس وقت جو ہے یعنی ایران نے پاکستان کے اس ایٹمی طاقت کو اسلامک بوم کا نام دیا تھا. تو اس پاکستان کی ایٹمی قوت جو ہے اس کے بارے میں سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے. اور پچھلے چند جو ہے عرصے کے اندر جو ہمارا آپریشن بنیان المرصوص ہوا تو اس کے بعد جب یہ تنازع ختم ہوا تو اس کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے ایک بڑا اہم دفاعی معاہدہ کیا، اور اس دفاعی معاہدے نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ صرف
یعنی اس تنازع کے اندر پاکستان نے اپنے اندرونی جو مسائل ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ جیسے ہی یہ اسرائیل، یو ایس اور ایران جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے بھی جو ہے ایک آپریشن شروع کیا ہے افغانستان کے اندر، جو بھی در اندازی افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے، جو انڈیا پراکسی وار کر رہا ہے بلوچستان کے اندر یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو ناکام کرنے کے لیے پاکستان نے واضح طور پہ کئی بار افغانستان حکومت کو کوشچن کیا، ان کو جو ہے وارن کیا کہ آپ پاکستان کی خلاف جو ہے اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں۔ اس کے باوجود وہ انڈیا کے ہاتھوں کھیلتے رہے اور انڈیا جو ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے۔ 79 میں جب سوویت فورسز نے انویڈ کیا افغانستان کے اندر تو وہ پاکستان ہی تھا جس نے وہاں کے جو مجاہدین تھے ان کو سپورٹ کیا اور نہتے مجاہدین کو جو ہے یعنی ایک دنیا کی بڑی طاقت کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی مدد کے ساتھ اور یعنی وہ جو مجاہدین تھے، نہتے جو تھے، وہ ایک سپر پاور کو کیسے شکست دے سکتے تھے۔ تو یہ پاکستان ہی تھا جس نے دنیا کی ایک سپر پاور کو وہاں سے نکالا، اور 1989 کے بعد سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا اور اس کے بعد وہ کئی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کی جو حیثیت تھی ایز یو ایس ایس آر وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد رشیا جو ہے دنیا کے تاریخ کے اندر سب کے سامنے آیا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان اس خطے کا ایک بہترین ملک ہے، پاکستان اس خطے کی ایک طاقت ہے، نیوکلیئر طاقت ہے۔ انڈیا ہزارہ بار یہ سمجھے کہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کو ایکویلٹی کی بنیاد پہ، برابری کی سطح کے اوپر دیکھا ہے اور کبھی بھی اس کو اپنے اوپر ڈومینیٹ ہونے نہیں دیا، اور اس کا ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ آپریشن بنیان المرصوص کے اندر جو ہے پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو کس طرح سے شکست فاش دی۔ مذاکراتی عمل کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال ہوگی، ایک منظرنامہ، عالمی منظرنامہ جو ہوگا، وہ کس حد تک آپ کو کس سمت میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ میری خواہش ہے اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ یہ مذاکراتی عمل کامیاب ہو اور کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے، اور یہ جو عارضی سیز فائر ہے یہ ایک مکمل سیز فائر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ پوری دنیا کی خواہش ہے، چونکہ پاکستان کی ان کوششوں کی وجہ سے کئی معصوم جانوں کو بچایا، پاکستان نے کئی معصوم جانوں کو بچایا، نہ صرف معصوم جانوں کو بچایا بلکہ پاکستان پوری دنیا کی مرتی ہوئی اکانومی کو زندہ کر رہا ہے، اور یہ یعنی پاکستان کی یہ تمام تر کوششیں پوری دنیا سہرا رہی ہیں کہ پاکستان نے کس طرح سے ان ممالک جن کا دار و مدار یا جن کا انحصار جو ہے گلف کی آئل کے اوپر تھا اور ان ریسورسز کے اوپر تھا، یعنی اس جنگ کی وجہ سے ابنائے ہرمز کا بند ہو جانا ان کے لیے معاشی مسائل پیدا کر رہا تھا۔ تو لہٰذا اگر یہ مذاکراتی عمل مکمل ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو پاکستان کی اہمیت اس پورے خطے کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ہے امن کا جو ہے داعی بن جائے گا، اور پاکستان جیسا کہ پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے اور امن پسند ملک جو ہے تصور کر رہی ہے، تو پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا نام روشن ہو جائے گا، اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی یہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی یہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے اس چیز کی گواہ ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا جو ہے ان کی نظریں اسلام آباد کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور وہ دعا کر رہی ہیں کہ یہ جو عارضی سیز فائر ہے اس کو مکمل طور پہ ایک یعنی ہمیشہ کی سیز فائر اور ایک مکمل دیر پا امن میں تبدیل کر دیا جائے،
تو یہ چیزیں جو ہے میرے خیال میں پورے خطے کے لیے بڑی اہم ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ ڈپلومیسی ظاہر ہے کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، اسٹریٹجی بھی آپ پڑھاتے ہیں اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کا ریلیشن ہے یو ایس اے سے، چائنا سے، رشیا سے، تو ان مذاکراتی عمل کے بعد سے پاکستان کو جو اپنے یو اے ای اسپیشلی اس کے اندر شامل ہے، ریلیشن شپس کو جو بیلنس کرنا ہے وہ کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ملک کی پارٹی نہ بنے۔ پاکستان نے اس پورے یعنی کنفلکٹ کے اندر ایک بیلنسڈ اسٹیٹ کے طور پہ ثابت کیا ہے، اور پاکستان نے ان کوششوں کے ذریعے سے دنیا کے ہر لیڈر کے ساتھ رابطہ کیا، اسپیشلی چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے، یعنی مصر کے ساتھ اور ترکیہ کے ساتھ مل کے ایران کو اس بات کے اوپر راضی کیا کہ وہ اس تنازع کو ختم کرے، ابنائے ہرمز کو کھولے، اور اسی طرح انہوں نے امریکن لیڈرشپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے بات چیت کی تاکہ اس تنازع کو ختم کیا جائے، اور یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ جو یعنی ایک قتل و غارت کا عالم جو ہے وہ برپا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو لہٰذا پاکستان بڑے بہترین طریقے سے ایک بیلنس اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے، اور پاکستان کی یہ جو سفارتکاری کی حکمت عملی ہے یہ بڑی بہترین حکمت عملی ہے، اور پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو ایران کو اور امریکہ کو ٹیبل ٹاک پہ لا سکتا ہے۔ یہ فن صرف پاکستان کو آتا ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ انڈیا مکمل طور پہ خاموش ہے، اور بھی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو ان دونوں یا ان تینوں ملکوں کے درمیان آ کر اس تنازع کو ختم کروا سکے، لیکن پاکستان نے یہ کیا، اور پاکستان نے اس تنازع کو نہ صرف جو ہے ایک عارضی طور پہ ختم کیا، بلکہ پاکستان کی خواہش ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر، پورے خطے کے اندر امن ہو، اور یہ امن و سلامتی جو ہے آگے دیر پا ہو، تاکہ یہ تمام ممالک کسی بھی ایسے تنازع کا حصہ نہ بنے جس کے لیے پوری دنیا جو ہے کسی تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چلی جائے۔ تو پاکستان کی یہ کوششیں بنیادی طور پہ تھرڈ ورلڈ وار کو روکنے کے مترادف ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ پاکستان نے یہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے سے روک لیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کی تاریخ میں فرسٹ ورلڈ وار کی کیا ریزنز تھی۔ فرسٹ ورلڈ وار ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے شروع ہوئی، اور بیکاز آف دا الائنسز، یعنی جو ممالک الائنسز کا حصہ تھے اور ان الائنسز کی وجہ سے وہ اس جنگ میں کود پڑے، اور اس طرح ایک چھوٹا سا تنازع یعنی جو فرڈینینڈ کا قتل تھا، اسیسینیشن تھی، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور پوری دنیا جو ہے وہ ملینز آف پیپل جو ہے دے ہیو بین ڈائڈ۔ تو اس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک تباہی ہوئی، اور بہت سی جو پاورز تھیں وہ بعد میں ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں، جیسے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آٹومن امپائر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، اور 62 اسٹیٹس جو تھی وہ وہاں سے آزاد ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اور بہت ساری ممالک کے اندر جغرافیائی تبدیلیاں بھی آئیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ سیاسی تبدیلیاں بھی آئیں۔ اسی طرح اسی جنگ کا ہی ایک تسلسل ورلڈ وار 2 بھی تھا۔ تو لہٰذا یہ جو جنگیں ہیں یہ کسی بھی طرح سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ میر شامر جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے مطلب کہ پولیٹیکل تھیورسٹ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ اپنی طاقت جو اوفینسو اسٹریٹجی جو ہے وہ یوز کرتا ہے، یا جیسے ان کی جو ایک تھیوری ہے اوفینسو ریئلزم، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ جتنی مرضی اپنی طاقت کو بڑھا لے، وہ آخر کار جنگوں کے ذریعے سے کبھی بھی امن قائم نہیں کر سکتے۔ جنگیں جو ہے وہ ہمیشہ تباہی لاتی ہیں، اور ماضی میں بھی یہ جنگیں تباہی لے کے آئی ہیں۔ جیسے ورلڈ وار 2 کے بعد جیسے ہی ختم ہونے والی تھی تو امریکہ نے نیوکلیئر ویپن کا استعمال کیا، اور جاپان کے 2 بڑے اہم شہروں کو تباہ کر دیا، جس میں ہیروشیما اور ناگاساکی تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا انسیڈنٹ تھا جس میں ایک بڑے مطلب کہ یعنی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے ملینز آف پیپل دے ہیو ڈائیڈ بیکاز آف دا نیوکلیئر ویپنس۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس نیوکس نہیں ہونے چاہیے، اس کے باوجود کہ وہ یعنی اس کا جو ایک ساتھی ہے اسرائیل جو ہے
اس نے بے شمار یعنی لاکھوں لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں کو مسمار کیا، لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی، بلا تفریق انہوں نے مسجد کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر بمبارڈمنٹ کی اور معصوم جانیں لی اور غزہ کو ایک مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ آج وہی حالات جو اسرائیل جو ہے لیبنان کے ساتھ کر رہا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جی حزب اللہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ تو اگر حزب اللہ دہشت گرد تنظیم ہے اور وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو امریکہ اس معاملے کے اندر جو ہے جو بھی اپنی اسٹریٹجی اختیار کر رہا ہے، ان کا مقصد ان ایسے خطرناک ہتھیاروں کو روکنا نہیں ہے، بلکہ ہر ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کے ویپنز کو جو ہے وہ کسی غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اپنے نیوکلیر ویپنز کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں جو ہے یعنی ملٹری اور اکنامک سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جب ورلڈ جو ہے گلوبل وار آن ٹیرر شروع ہوا تو اس کے بعد ہم پھر امریکہ کی مجبوری بن گئے، اور اس کے بعد ہم اس گلوبل وار آن ٹیرر کا حصہ بنے، اور جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان نے اس گلوبل وار آن ٹیرر میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ یعنی نہ صرف ہمیں معاشی طور پہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، بلکہ پاکستان کو بے حد طور پہ پاکستان کے اندر کئی معصوم جانیں دہشت گردوں کا نشانہ بنی ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے جنگیں کسی بھی قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ بہترین ڈپلومیسی جو ہے وہ امن کی راستے کو ہموار کرتی ہے، اور بہترین ڈپلومیسی جو ہے دنیا کے بڑے بڑے کانفلکٹس کو ختم کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا کا ہر تنازع کسی نہ کسی ایک معاہدے کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اسی مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ جب پہلے ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو لیگ آف نیشن بنائی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد تھا کہ آنے والے دور کے اندر کوئی جنگیں ایسی نہ ہوں، ایسی ورلڈ وارز کو روکا جائے۔ جب آنے والے وقت میں آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 ہو گئی، تو ورلڈ وار 2 کے بعد آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنا دی گئی، اور یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جب بن گئی تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کی اہمیت بھی کوئی اتنی زیادہ جو ہے پر اثر نہیں رہی۔ جو طاقتور ملک ہے وہ اپنی من مانی کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل لاء کو نہیں مانتا ہے، وہ یعنی مائٹ از رائٹ کا فارمولہ لے کر چل رہا ہے۔ لیکن یہ تمام جو قومی ادارے ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، ان کا بنیادی مقصد تو دنیا کے اندر پیس اینڈ سٹیبلٹی قائم کرنا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا میں وہ ممالک جو مسلسل بڑی طاقتوں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور اس میں یہ تمام تر ادارے جو ایجنسیز یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کی ہیں وہ بالکل ہیلپ لیس نظر آتی ہیں۔ اس کی مثال میں غزہ کی دوں گا کہ آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل کی جو بھی کارروائیاں ہیں اس میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے کئی دفعہ نیتن یاہو کے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے، یعنی اس کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کیے کہ اس کے اوپر جو ہے جنگی جو جرائم ہیں اس کو لاگو کیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکے، اور وہ اپنی منمانی کر رہا ہے۔ اور اس نے نہ صرف وہاں پہ یعنی فلسطین کے اندر مظالم کو بند کیا، بلکہ اس نے ایک اگلا قدم اٹھایا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ پورے مشرق وسطیٰ کے اندر ایران جو ہے اور باقی ممالک جو ہے اسرائیل کی انہی کوششوں کی وجہ سے یا انہی جو ہے سرگرمیوں کی وجہ سے آج پورا خطہ مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کس کو روکنا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے لگام اگر دینے کی ضرورت ہے تو وہ اسرائیل کو لگام دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو ہے کسی اور ملک کو لگام دینے کی ضرورت ہے، یا یہ سوچنا کہ اچھا ایران کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں یا نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، تو اس کے اوپر تو آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے، تو اس کو بھی ایسے اقدام سے روکنا چاہیے کہ وہ علاقائی دہشت گرد کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت نہ کرے، وہ اپنی حدود میں رہے۔ یعنی وہ غاصبانہ قبضے یا جو اسرائیل کا گرینڈ اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے وہ اس کو کبھی بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلم امہ اکٹھی ہو جائے، یونائٹڈ ہو جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے یعنی متحد ہو جائیں بلا تفریق، یعنی مذہب کے اندر جو شیعہ سنی کانفلکٹ ہے اس سے بیونڈ ہو کر جو ہے ایک پکے اور سچے مسلمان کے طور پہ سوچا جائے۔ تو میرے خیال میں ہمارے مقاصد بڑے واضح ہیں۔
کہ اس دنیا کے اوپر جو ہے یعنی اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر ہمیں یہ تمام جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو مقاصد کسی بھی ملک کے ہیں وہ مقاصد بہتر ہونے چاہیے، یعنی لوگوں کی فلاح کے ہونے چاہیے، نہ کہ ایسے مقاصد ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر وائلیشنز آف ہیومن رائٹس ہونی چاہیے، یا کوئی ایسے معاملات ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پورا خطہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے۔ امریکہ اور ایران کے معاملے میں پاکستان نے ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں جو سعودی عرب اور ایران کا کانفلکٹ ہے، کیونکہ پاکستان ڈیفنس پارٹنر بھی ہے سعودی عرب کا، تو اس لحاظ سے پاکستان کوئی کی رول یہاں پر پلے کر سکتا ہے؟ بالکل، پاکستان دیکھیں پہلے سے یہ جو تاریخی طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ سعودی عربیہ کا اور ایران کا ایک تنازع ہے آپس میں، مطلب کہ دونوں ممالک آپس میں بہتر تعلقات نہیں رکھتے، لیکن پچھلے کچھ عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ چائنا کی میڈیشن کی وجہ سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان چونکہ پہلے سے ہی چائنا کے ساتھ بہترین تعلقات رکھتا ہے، اور اس میں پاکستان کی کوششیں بھی شامل ہے کہ چونکہ پاکستان کے ہمسایہ ملک ایران چونکہ ہماری جو ہے ان کے ساتھ سرحدیں کامن ہے، اور اس وجہ سے یہ بالکل بھی ہم مطلب کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ ایران ہمارے لیے جغرافیائی لحاظ سے اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس خطے کے اندر ایک بہت بڑا ملک ہے، جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ہمارا جو ایک ازلی دشمن اسرائیل ہے اس کے لیے ایک ڈھال بھی ہے، ایک ریزسٹنس ہے، تو اسٹریٹجیکلی اٹ ہیز ویری امپورٹنٹ، مطلب کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سعودی عربیہ کی بات کریں تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے جو ہے یعنی مذہبی لحاظ سے بہترین تعلقات ہیں، ہماری ایک خصوصی ان کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہے، یعنی حرمین شریفین کی وجہ سے، یعنی جو ہمارے لیے بہترین مقامات ہیں، یعنی مدینہ المنورہ اور خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کے اندر، تو یہ دو یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بڑے اہم جگہ ہے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ سے یعنی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے وجہ کے، ہمیشہ سے سعودی عربیہ کو یہ یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ جو حرمین شریفین ہے اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، چاہے یہ تو ابھی جا کے دونوں ممالک کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا، لیکن پاکستان ہمیشہ ہی جب بھی سعودی عربیہ کے اوپر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو پاکستان نے ہمیشہ سعودی عربیہ کا ساتھ دیا ہے، اور سعودی عربیہ بھی ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، چاہے کوئی بھی تنازع جو ہے انڈیا کے ساتھ ہوا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے بڑے بہترین تعلقات رہے ہیں۔ ہمارے ان کے ساتھ معاشی تعلقات بھی بہترین ہیں، یعنی ہم جو نیچرل ریسورسز ہیں، آئل اور گیس کے ریسورسز ہیں، وہ ہم سعودی عربیہ کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے برعکس کہ ایران جو ہے وہ بھی ہمیں آفر کر چکا ہے، اور پاکستان، ایران اور انڈیا کی ایک گیس پائپ لائن جو کہ ابھی تک پائپ لائن میں ہے، مینز کہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا ایک پرانا معاہدہ ہے، یعنی ایران، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ چونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے اسٹریٹجک ریلیشنز بھی ہیں، ہمارے جو ہے مطلب کہ ہم اس بلاک کا حصہ بھی رہے ہیں، اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک ایران کے ساتھ اس طرح کی لین دین جو ہے وہ ابھی تک نہیں کر رہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ماضی میں جو ایران اور سعودی عربیہ کا تنازع تھا وہ بھی ایک بنتا ہے، لیکن اب جا کے پاکستان جو ہے مکمل طور پہ کانفیڈنٹ ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ جو اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی اسرائیل کی اور ایران کی، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ایران کی طرف سے تشکر کے القابات پاکستان کے لیے بولے گئے، اور پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر جا کے ہمیشہ ایران کا ساتھ دیا اور اب بھی ساتھ دے رہا ہے۔
تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جب ابنائے ہرمز کے اوپر ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی جس کو چائنا نے اور رشیا نے ویٹو کر دیا، تو پاکستان مکمل طور پہ اس نے حصہ نہیں لیا، یعنی اس نے جو ہے ایک نیوٹرل اسٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کسی بھی طرح جو ہے وہ باعث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام جو اسلامی ممالک ہیں یہ بھی ان کے ایک برادرانہ اسلامی ممالک ہے، ان کے ساتھ بھی پاکستان اپنے ریلیشنز کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو لہٰذا پاکستان کسی بھی طرح سے نہ تو سعودی عربیہ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور نہ ہی باقی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ مطلب خراب کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس پورے تنازع کے اندر ہمیشہ پاکستان نے کوشش کی کہ وہ چائنا کو ساتھ ملا کر چلے اور چائنا کے ذریعے سے ان تمام تنازع کو تھوڑا نیوٹرلائز رکھے، تاکہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی عربیہ کو اگنور کر رہا ہے، یا پاکستان جو ہے وہ یو اے کے ساتھ کھڑا ہے تو ایران کا جو ہے پاکستان اگر کوئی ایسا عمل ایران کی طرف سے ہوا تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی، اور اگر کوئی ایران کے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہوا جیسے کہ جو ہے پاکستان نے جو اسرائیل کے اٹیکس تھے ان کو ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، جو لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، جو اسکول کے اوپر حملہ ہوا، ان تمام کو پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اس پورے خطے کے اندر اپنے آپ کو ایک بیلنس اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا نے پاکستان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کیا، اور آج امریکہ نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، ایران نے پاکستان کے اوپر اعتماد کیا، اور یہ اس اعتماد کی وجہ سے جو ہے یعنی دونوں ممالک آج اسلام آباد میں موجود ہیں، مذاکرات کی میز کے اوپر موجود ہیں تاکہ اس تنازع کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے۔ اور ایران تو جب سے یہ تنازع شروع ہوا تو ایران ہمیشہ سے یہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی عارضی ڈیڈ لائن نہیں چاہتے ہیں، وہ کوئی عارضی سیز فائر نہیں چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مکمل یعنی ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہ کیا جائے، ایران جو ہے وہ اس خطے کے اندر اس کے جو حقوق ہیں اس کو تسلیم کیا جائے، اور ایران کو جو ہے کسی بھی طرح سے اس کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ اس کا بنیادی حق ہے، یعنی ہر ملک کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، یہ حق اسے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی ملک اس کے خلاف کوئی پابندیاں لگانا چاہتا ہے، کوئی رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، تو ایران پچھلے جو ہے 47 سالوں کے اندر اس نے بڑی واضح طریقے سے جو ہے دنیا کو یہ میسیج دے دیا ہے کہ وہ اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی ملک اس کی لیڈرشپ کو اگر ختم کر دے گا تو وہاں پہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، احتجاج کرنا شروع کر دیں گے اور رجیم چینج ہو جائے گا۔ شاید کوئی اور ملک ہوتا تو بالکل ایسا ہی ہوتا کہ وہاں پہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو جاتی تو شاید وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتا، لیکن یہ دنیا کا خواب رہا، مطلب کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے مسلسل امریکہ کے حملوں کا جواب دیا، انہوں نے اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا۔ امریکہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا کہ اس نے 97% اس کی دفاعی قوت کو ختم کر دیا ہے، تو پھر یہ میزائل کہاں سے آتے تھے، یہ کہاں سے ریزسٹنس ہو رہی تھی؟ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو شاید ابنائے ہرمز کو کھول دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود دنیا کی بہترین نیوی یعنی ایک نیول پاور جو ہے امریکہ اپنے جو ہے یعنی ابراہیم لنکن بڑے مطلب کہ اسٹریٹجک بحری بیڑے کو لا کر اور جرالڈ کو جہاں لا کر کھڑا کر دیا، اس کے باوجود وہ ایران کی نیوی کو ختم نہیں کر سکا یا وہاں پہ ابنائے ہرمز کو نہیں کھلوا سکا۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران کے پاس پوری دنیا کی جو کہہ لے کہ شارگ ہے وہ اس کے پاس ہے، یعنی پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے ہو کے گزرتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایران ابنائے ہرمز کو مزید کچھ عرصے تک بند رکھتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک عالمی ریسیشن یعنی کساد بازاری کا
جو عالم ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے 1973 کے اندر دیکھا، 1930 کے اندر دیکھا کہ پہلے بھی جو مطلب کہ عرب وار ہوئی تھی، اس کے بعد کساد بازاری ہوئی، تو آج آپ دیکھ لیں کہ ایران کے اس تنازع کے بعد بھی پوری دنیا جو ہے وہ ایران کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ایران خدا را جو ہے وہ ابنائے ہرمز کو کھول دے۔ اور پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، چائنا کی کوششوں کی وجہ سے اور ترکیہ اور مصر کی کوششوں کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا گیا، امریکہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آ گیا اور بات چیت کا عمل شروع ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پہلا جو ہے یعنی امن کا پیغام ہے، اور جس کی بنیاد پہ دنیا یہ جان جائے گی کہ پاکستان کس طرح سے اس خطے کے اندر پائیدار امن کا داعی ہے اور کس طرح سے پورے خطے کے اندر امن قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔